والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى: کتاب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب الفتن. تو آج ہم کتاب الفتن شروع کرنے جا رہے ہیں، کتاب الفتن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. جامع ترمذی کی یہ کتاب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام صاحب نے کتاب قائم کی ہے، کتاب باندھی ہے فتنوں سے متعلق. کیا رہنمائیاں ہیں، کیا آپ وسلم کے فرامین ہیں، کیا آپ کی احادیث ہے. کہ کتاب الفتن انتہائی اہم ہے، اس کا سمجھنا انتہائی اہم ہے کہ خاص کر آج کل کے دور میں ہر بندہ جو ہے وہ فتنے کے اندر مبتلا ہے. کوئی مال کے فتنے کے اندر ہے، کوئی اولاد کے فتنے کے اندر ہے، کوئی جہ و جلال کے فتنے میں، کوئی علم کے فتنے میں، کوئی جہالت کے فتنے میں. ہر آدمی کسی نہ کسی طرف سے آزمائش میں فتنے میں مبتلا ہے. فتن کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے فتن یہ جمع ہے فتنے کی. الفتن جمع فتنہ، فتنے کی جمع ہے. پھر لفظ فتنہ کے بہت سارے معنی آتے ہیں، کئی ایک معنی آتے ہیں. امام راغب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فتنہ کی اصل یہ ہے، اصل الفتن، فتن کی اصل یہ ہے ادخال الذهب فی النار، کہ سونے کو آگ میں ڈالنا، بھٹی میں ڈالنا خالص کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، لتظہر جودته من رداءته، تاکہ اس کا جو گھٹیا پن ہے، جو ملاوٹ ہے وہ نکل جائے اور سونا خالص رہ جائے. تو فتنہ اس معنی میں بھی آتا ہے. اصل معنی یہ ہوتا ہے. امام راغب رحمہ اللہ تو وہ فرماتے ہیں کہ ادخال الذهب فی النار، سونے کو آگ میں ڈالنا تاکہ اس کا خالص پن جو ہے وہ خالص کرنے کے لیے، جو اس کے اندر ملاوٹ ہے، جو ردی پن ہے، اس کو نکالنے کے لیے. اس طرح اس کے اور بھی بہت سارے معنی آتے ہیں. فتنے کا اطلاق عذاب کے اوپر بھی ہوتا ہے، جیسے فرمایا اللہ نے ذوقوا فتنتکم، اب عذاب کو چکھو. ٹھیک ہے، تو یہ عذاب کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. اسی طرح فتنے کا اطلاق کفر کے اوپر بھی ہوتا ہے، کفر کے اوپر. اسی طرح اس کا ایک مطلب امتحان بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، امتحان، آزمائش. وفتناک فتونا. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ اچھائی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور برائی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی انسان کا جو امتحان ہے وہ شر کے ساتھ ہو، خیر کے ساتھ ہو، دونوں معنی میں استعمال ہے. فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ٹھیک ہے، تو بہرحال کئی ایک اس کے استعمالات ہیں، اور یہ ہر انسان خود دیکھ سکتا ہے کہ اس پر جو فتنہ ہے کیا وہ بطور عذاب کے ہے، ٹھیک ہے، یا بطور آزمائش کے ہے. کہ بس اوقات فتنہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، باعث خیر ہوتا ہے کہ آزمائش آ کے اس کے ایمان کو خالص کر دیتی ہے، اسے کھڑا کر دیتی ہے. تو بس اوقات فتنہ جو ہے شر کے معنی میں آتا ہے، انسان کے لیے گمراہی کا مطلب ہوتا ہے. بس اوقات یہ خیر کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. اسی طرح اگر یہ فتنہ اللہ کی طرف سے ہو، ٹھیک ہے، اگر یہ فتنہ اللہ کی طرف سے ہو تو لازماً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں حکمت کوئی نہ کوئی پوشیدہ ہوتی ہے. لیکن بسا اوقات یہ فتنہ انسانوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، یعنی انسان فتنے برپا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے فتنے جو ہوتے ہیں جو انسانوں کی طرف سے ہوں تو وہ باعث شر ہوتے ہیں. جیسے فرمایا کہ والفتنة اشد من القتل، تو جو انسان کی طرف سے فتنے ہیں وہ مذموم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی ہے. چلے، تو بہرحال فتنے کی اصل کیا ہے فتنے کی؟ الاختبار، الامتحان، الابتلاء، آزمائش ہے، امتحان ہے انسان کا. اور پھر اس کے اور بھی کئی، کفر میں، گناہ میں، اور بھی بہت سارے معنوں میں اس کا، نافرمانی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ فتنے بہت سارے ہیں اس لیے امام صاحب نے جمع کا لفظ استعمال کیا، کتاب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جامع ترمذی معروف کتاب ہے. فرمایا کہ باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. امام ترمذی رحمہ اللہ نے سب سے پہلا باب باندھا اس کتاب میں، وہ کیا ہے کہ باب ما جاء، جو اس سے متعلق ہے، اس مسئلے میں ہے کہ لا يحل، نہیں ہے حلال، دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا خون بہانا، الا باحدى ثلاث، مگر تین باتوں میں سے کسی ایک بات کی بنا پر.
اس کے یعنی تین باتوں میں سے کسی ایک بات کی بنا پر مسلمان کا خون بہانا حلال ہے، اس کے سوا حلال ہے نہیں، چوتھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو گویا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو سب سے پہلے یہ باب قائم کیا ہے، گویا کہ امام صاحب کے ہاں فتنے بڑے ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن ان فتنوں میں سے جو قتل کا فتنہ ہے، جو انسانی جان کے ضیاع کا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ واقعتاً نہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں بھی انسان کی جان کی بڑی ویلیو ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مسلمان کی حدیث میں آتا ہے، پڑھا ہوا ہے آپ نے کہ ایک مسلمان کی حرمت جو ہے اللہ کے ہاں کعبۃ اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ قال حدثنا احمد بن عبد الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد ان ابي امامه بن سهل بن حنيف ان عثمان بن عفان اشرف يوم الدار فقال انشدكم بالله۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان عثمان بن عفان اشرف یوم الدار، انہوں نے جھانکا، یوم الدار گھر والے دن، مطلب کیا ہے، جن دنوں میں وہ اپنے گھر میں محصور تھے، جن دنوں میں باغیوں نے انہیں ان کے گھر میں قید کر دیا تھا، محصور کر دیا تھا، جو ان کے عثمان کے دور میں مشہور فتنہ تھا، ہم سب جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ مدینہ کے اندر باغی اکٹھے ہو گئے تھے، بلوائی اکٹھے ہو گئے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو بہت تنگ کیا۔ سیدنا عثمان کو مسجد میں آنے سے روک دیا، امامت سے روک دیا، حتیٰ کہ سیدنا عثمان جب اپنے گھر کے اندر محصور ہو گئے تو راوی فرماتے ہیں امامہ بن سالم بن حنیف کہ سیدنا عثمان غنی نے ایک دن اپنے گھر سے جھانکا، چھت سے جھانکا، جن دنوں وہ گھر میں محصور تھے، تو کیا کہا، ان باغیوں سے خطاب کیا، ان سے مخاطب ہوئے، ان باغیوں سے، ان بلوائیوں سے کہا کہ انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اتعلمون، کہ تم جانتے ہو کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یحل دم امرئ مسلم الا احدى ثلاث، سے کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے مگر تین میں سے کسی ایک بات کی بنا پر۔ وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ زنا بعد احسان، کہ شادی شدہ کے شادی کے بعد زنا کرنا، نمبر دو او ارتداد بعد اسلام، مسلمان ہونے کے بعد، اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جانا، اسلام کو چھوڑ دینا، ارتداد اختیار کرنا، نمبر تین یہ ہے او قتل نفس بغیر حق، یا کسی نفس کو بغیر ناحق طور پر قتل کرنا کسی کو۔ تو اگر انسان ان میں سے کوئی کم کرتا ہے فقتل به، اسے بھی قتل۔ اب سیدنا عثمان فرماتے ہیں فواللہ، قسم ہے اللہ کی، ما زنیت فی جاہلیہ ولا فی اسلام، جہاں تک پہلی بات تھی زنا کی تو میں نے نہ کبھی جاہلیت میں زنا کیا اور نہ میں نے کبھی اسلام میں کوئی ایسی بات سوچی ہے۔ وَلَرْتَدَدْتُ مُنْذُ بَایَعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب سے میں نے اللہ کے وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اسلام لایا ہوں، مسلمان میں نے کبھی مرتد نہیں ہوا، کبھی سوچا نہیں ایسا۔ وَلَا قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور نہ میں نے کبھی کسی ایسے نفس کو قتل کیا، کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا، میں نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا۔ تو فَبِمَ تَقْتُلُونَنِي، تم کس بنا پر مجھے قتل کرتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے، یہ حدیث ہے آپ کی کہ کسی مسلمان کا خون بہانا جو ہے صرف تین باتوں میں سے ایک بات کی بنا پر جائز ہے، اور یہ تینوں باتوں میں سے کوئی بات میرے اندر موجود ہے تو گویا کہ سیدنا عثمان کو معلوم تھا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں، میرے قتل کے در پہ ہیں، تو فرمایا کہ مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ گویا کہ آپ باغیوں کو معلوم تھا آپ کو کہ میرے قتل کر کے چھوڑیں گے، طارق بن وسلم کی حدیث بھی معلوم تھی آپ کو کہ عثمان شہید ہوں گے فتنے میں، لیکن آپ نے حجت قائم کرنے کے لیے باغیوں پر، ان کو سمجھانے کے لیے شاید یہ سمجھ جائے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حدیث جو پڑھ لیا آپ نے، ٹھیک ہے، کہ کسی مسلمان کا خون جو ہے وہ تین باتوں کے علاوہ بہانا حلال ہے نہیں۔ بہت سارے اہل علم نے لکھا کہ اور بھی کئی صورتیں ہیں، بہت سارے اہل علم نے لکھا کہ اور بھی کئی صورتیں آتی ہیں جن میں مسلمان کا خون بہانا، قتل کرنا کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے۔ ان تین کے علاوہ جیسے کہ وہ حدیث میں ہے، فرمایا آپ نے من اتا بہیمتن فقتلوہ، کہ جو شخص کسی چوپائے کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، شرعی عمل کرتا ہے، اسے قتل کر دو۔ اس طرح ایک اور حدیث رسول میں آتا ہے کہ من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط، تم جس کو پاؤ کہ وہ قوم لوط والا عمل، خبیث عمل کر رہا ہے تو اسے قتل کر دو۔ اسی طرح
جو شخص بغاوت کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو شخص حاکم کے خلاف، حکمران کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہے کہ من قتل نفس بغیر نفس او فساد، جو زمین میں فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے. تو اس لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں، اسی طرح تارک جماعت اس کے بارے میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو شخص مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑنے والا ہے. اسی طرح جو تارک صلاۃ ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے، قتل، اس کے بارے نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، بے نماز آدمی ہے. تو اس لیے جو شخص زندیق ہو جائے، جو شخص کسی مسلمان کا مال جو ہے اللہ طور پہ جو ہے ہتھیائے، تو بہت ساری صورتیں ہیں. تو اہل علم نے یہ بات لکھی کہ ان 3 صورتوں کے علاوہ اور بھی کئی صورتیں آتی جن میں قتل کرنا مسلمان کو جائز ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے، راجح بات اس میں یہ ہے کہ جتنی بھی یہ صرف 3 صورتیں ہی ہیں قتل جائز ہونے کی، خون بہانے کی. باقی جتنی بھی صورتیں بیان کی گئی ہے وہ ان تینوں کی طرف ہی لوٹتی ہیں. گویا کہ اصل میں 3 صورتیں ہی ہیں، 3 ہی حالتیں بنتی ہیں. جیسے جو حدیث آپ نے پڑھی کہ جس میں ہے کہ جو کسی بہیمہ سے عمل شنی کرے، عمل بد کرے، یا جو عمل قوم لوط کرے، تو یہ دونوں لوٹتے ہیں زنا کی طرف، ٹھیک ہے. اور جو شخص بغاوت کرتا ہے حکمران کے خلاف، یا مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑتا ہے، یا جو بے نمازی ہے صلاۃ کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں لوٹتی ہیں ارتداد کی طرف، مرتد ہونے کی طرف. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ باقی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ان تینوں کی طرف لوٹتی ہیں. اصل میں یہ 3 صورتیں ہی بنتی ہیں کسی مسلمان کے خون کے بہانے کے جائز ہونے کے لیے. قال ابو عیسیٰ، امام سے فرما رہے ہیں، وفی الباب ابن مسعود وعائشہ وابن عباس وهذا حدیث الحسن، کے اس باب میں ان صحابہ کرام سے بھی حدیثیں آتی ہیں اور یہ حسن حدیث ہے. ورواه حماد بن سلمہ عن یحییٰ بن سعید فرفعہ، فرماتے ہیں حماد بن سلمہ نے اس کو یحییٰ بن سعید سے مرفوع بیان کیا. وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث ووقفوه. يحيى بن سعيد القطان وغیرہ نے یحییٰ بن سعید سے اس کو بیان کیا اور انہوں نے موقوف بیان کیا، ولم يرفعوا مرفوع بیان نہیں کیا. فقد روي هذا الحديث بغير وجه عثمان بن مرفوع، فرماتے ہیں امام صاحب اور بھی کئی وجہوں سے سندوں سے روایت رسول سے مرفوع ثابت ہے. بہرحال روایت موقوف بھی ہے، مرفوع بھی، لیکن مرفوع ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگلا باب ہے باب ما جاء دماؤکم و اموالکم علیکم حرام. باب ہے اس بارے میں کہ تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہے. علیکم حرام، تو اس میں دماء بھی آ گیا اور اموال، مال کا حکم بھی آ گیا. علیکم حرام، تم پر حرام ہے. یعنی کسی مسلمان کا خون بہانا، کسی کا مال ہتھیانا جو ہے یہ حرام ہے. اللہ نے اس کی حرمت قائم کی ہے، مسلمان کے خون کی بھی اور اس کے مال کی بھی. قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو الاحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الاحوص عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں لوگوں سے کہا. حجۃ الوداع، ٹھیک ہے، یہ حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کا آخری حج تھا، جس کے بعد آپ نے امت کو الوداع کہہ دیا. تو اس میں فرمایا آپ نے، صحابہ کرام سے پوچھا آپ نے کہ ایو یوم ھذا، میرے صحابہ یہ کون سا دن ہے؟ تو صحابہ نے کیا کہا؟ قالوا یوم الحج الاکبر. یہ کون سا دن ہے؟ حج اکبر کا دن ہے. حج اکبر کا دن. اور حج اکبر سے کیا مراد ہے؟ اکثر اہل علم کے اس سے مراد جو ہے وہ یوم النحر ہے، ٹھیک ہے، 10 ذو الحجہ یوم النحر، قربانی کا دن. اکثر کے ہاں اس سے مراد ہے یوم النحر، 10 ذو الحجہ ہی ہے، کہ اس کو جو ہے نا حج اکبر کہا گیا. کس وجہ سے؟ کہ حج کے باقی جتنے بھی ایام ہیں ان میں سے اس دن میں حج کے اعمال زیادہ ہوتے ہیں. باقی دنوں میں 1 کام ہوتا ہے یا 2 کام ہوتے ہیں، اس دن میں 4 کام کرنے ہوتے ہیں. حج نے بڑے کام جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، رمی بھی ہے، قربانی بھی ہے، حلق بھی ہے، پھر سعی بھی کرنی ہوتی، طواف بھی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، طواف زیارہ. تو اس لیے اس دن کو حج اکبر کا دن کہا گیا. اسی طرح بعض اہل نے بات یہ لکھا کہ اس دن سے مراد جو ہے یوم عرفہ ہے، 9 ذو الحجہ. بعض نے یہ بھی لکھا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ یوم عرفہ ہے، 9 ذو الحجہ.
کس لیے کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ حج کا سب سے عظیم دن ہے، کہ آپ سے فرمایا گیا الحج عرفہ، حج کس کا نام ہے؟ حج عرفہ کا نام، کہ جس کو عرفہ مل گیا اس کو حج مل گیا، جس سے عرفہ فوت ہو گیا اس سے حج ہے۔ تو اس لیے بعد نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ حج لی گئی، یوم عرفہ ہے، یہ مراد لیا گیا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس کا یہی قول ہے کہ وہ یوم عرفہ۔ جی ہاں، لیکن بہرحال زیادہ مشہور یہی ہے کہ اس سے مراد 10 ذو الحجہ یوم النحر ہے، لیکن بہرحال جو ہمارے مشہور ہے کہ حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ جو عوام میں بات مشہور ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، عوام الناس میں لوگوں میں یہ بات، جو بات مشہور ہے کہ حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے عوام میں کہ حج اکبر اسے کہتے ہیں جس سال حج جمعے کے دن آ جائے، جس سال حج کیا ہو؟ جمعے کے دن آئے نا، تو یہ بات مشہور ہے عوام میں اس سال حج کیا؟ حج اکبر ہوگا، نہیں حج اکبر ہوگا، تو لوگ بڑا شوق کرتے ہیں اس سال حج کرنے میں، اس سال حج جو آ رہا ہے حج اکبر ہو گئے ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جس دن حج جمعے کے دن آ جائے اور باقی ایام میں تو حج اکبر نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے 10 ذو الحجہ کا دن، زیادہ یہی مشہور قول ہے ان کا کہ 10 ذو الحجہ کا دن۔ باقی حج میں خطبے تو مختلف ہوتے ہیں، آپ نے خطبہ دیا، یوم عرفہ میں خطبہ دیا آپ نے، ٹھیک ہے، 10 ذو الحجہ کا بھی خطبہ دیا آپ نے، تو خطبے مختلف ہوتے ہیں حج میں، لیکن وہ خطبہ جو تمام مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، تمام حاجیوں کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو خطیب دیتے ہیں بنا میں، تو وہ 10 ذو الحجہ کو، وہ یوم عرفہ کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یوم عرفہ کا خطبہ ہوتا ہے 9 ذو الحجہ کو، لیکن آپ نے صحابہ کرام کو کئی خطبے دیے حج میں سمجھانے کے لیے، نصیحتیں کرنے کے لیے۔ تو بہرحال آپ نے پوچھا کہ ایو یوم ھذا، بھائی دن کون سا ہے یہ؟ صحابہ نے کہا حج اکبر، یوم حج الاکبر۔ فرمایا فإن دماءکم واموالکم واعراضکم، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں، بینکم حرام، تمہارے درمیان کیا ہے؟ حرام ہے، یعنی کوئی کسی کا خون بہانا حرام، کسی کے مال کو ہتھیانا، ہڑپ کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا کیا ہے؟ غصب کرنا کیا ہے؟ حرام۔ وہ اعراضکم، اور تمہاری عزتیں، کسی کی عزت کو پامال کر دینا، ٹھیک ہے، کسی کے اوپر بہتان لگا دینا، کسی عزت سے کھیلنا، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہو گیا۔ فرمایا کتنی حرمت ہے اس کی؟ فرمایا کحرمت یومکم ھذا، جس طرح کہ تمہارے اس دن کی، آج کے اس دن کی حرمت ہے، فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر مکہ المکرمہ میں، حرم کے اندر، الا خبردار۔ تو یہ بات، پہلی بات آپ نے فرمائی، ٹھیک ہے، کہ تم مسلمانوں کا خون، عزتیں اور مال حرام، جس طرح کہ آج کا دن حرمت والا، اور یہ مکہ شہر، اور آپ نے کیوں ان کو مثال دی، کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ فرمایا صحابہ دور جاہلیت کے اندر بھی جو ہے لوگ ان دنوں کا احترام کرتے تھے، ان دنوں کی حرمت قائم تھی، ٹھیک ہے، حرم کی، ایام حج کی حرمت قائم تھی۔ تو فرمایا جس طرح لوگ ان ایام حج میں، ان ایام میں، ان جگہوں پر، اس مہینے میں کسی کی جان اور مال کو ہتھیاتے نہیں ہیں، اس پر حملہ نہیں کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح اللہ نے تمہارے خونوں کو بھی، تمہارے مال کو بھی، تمہاری عزتوں کو بھی اللہ نے حرام قرار دے دیا، یہ حرام ہے، ان پر حملہ کرنا جائز ہے نہیں ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا الا خبردار، یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، لا یجنی جان علی ولدہ، بلکہ فرمایا الا لا یجنی جان الا علی نفسہ، فرمایا خبردار، کوئی بھی شخص جو ہے نا، فرمایا جو جرم کرنے والا ہے، جان کہتے ہیں جرم کرنے والے کو، جان زیادتی کرنے والا، جرم کرنے والا، فرمایا جو کوئی بھی جرم کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے، زیادتی کرنے والا ہے، لا یجنی، وہ نہیں ظلم کرتا، الا مگر علی نفسہ، ہی اپنے آپ پر ہی۔ فرمایا ہر ظلم کرنے والے کا جو وبال ہے کس کے اوپر ہے؟ اس کے اپنے اوپر ہے۔ فرمایا جو کوئی بھی ظلم و زیادتی کرتا ہے اس کا وبال اس کے اپنے اوپر ہے، اس کا وبال کسی اور کے اوپر ہے نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ ہے، تو فرمایا ہر ظلم کرنے والے کا وبال ہے اس کے اپنے اوپر ہوگا، جو ظلم کرے گا اس سے بدلہ لیا جائے گا، وہی سزا کا مستحق ہوگا۔ آگے آپ نے فرمایا الا خبردار، لا یجنی جان علی ولدہ، کسی کے بھی جرم کا وبال، ٹھیک ہے، باپ کے جرم کا وبال اس کی اولاد پر نہیں ہوگا،
ولا مولود اور نہ اولاد کے جرم کا وبال اور اس کا مواخذہ اس کی سزا علی والد اس کے والد پر نہیں ہوگی. یعنی فرمایا کہ باپ کے قصور کا مواخذہ بیٹے سے نہیں اور بیٹے کی غلطی کا مواخذہ باپ سے نہیں ہو سکتا. الا خبردار وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِّسَ مِنْ أَن يُعْبَدَ بے شک شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے, اب مایوس ہو گیا کہ اس بات سے کہ اس کی اب عبادت کی جائے گی فی بلادکم ہذی تمہارے اس شہروں میں, یعنی فرمایا اس سرزمین حجاز پر, سرزمین عرب یہ جو جزیرہ عرب ہے نا, اب اس زمین پر شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اب اس کی بندگی کی جائے, اب اس کی عبادت کی جائے دوبارہ. ولیکن لیکن ستکون لہ طاعہ, ہاں اس کی فرما برداری ہوگی, اس کی اطاعت ہوگی, لوگ اس کی بات مانیں گے. کس میں؟ فیما تحتقرون من اعمالکم, ان اعمال میں جن کو تم چھوٹا جانتے ہو, جن کو تم حقیر سمجھتے ہو, جن کو تم معمولی سمجھتے ہو, ان باتوں میں شیطان کی پیروی کی جائے گی. فسیرضی بہ اور وہ اسی بات پر راضی ہو جائے گا, اور وہ اسی بات پر راضی. تو آخری جملے میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ شیطان کو اب ابلیس خبیث کو اب یہ یقین ہو چکا ہے, وہ اس بات سے مایوس ہو چکا ہے, وہ جانتا ہے کہ اب جزیرہ عرب پر اس کی بندگی کوئی شیطان کو نہیں پوجے گا, یعنی بتوں کی عبادت نہیں ہوگی, اب یہ کام نہیں ہوگا. لیکن فرمایا وہ کوشش کرے گا ان اعمال میں جن اعمال کو تم حقیر جانتے ہو, معمولی جانتے ہو, ان میں اس کی بات مانی جائے گی, تم اس کی پیروی کرو گے, مسلمان اس کی پیروی کریں گے. چھوٹے چھوٹے, اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جھوٹ بولنا, چغلی کرنا, غیبت کرنا, چوری کرنا, ڈاکہ ڈالنا, کسی کی عزت سے کھیلنا, ٹھیک ہے, نماز کی پابندی نہ کرنا, تو سستی کرنا, غفلت کرنا, تو وہ جو اس طرح کے کام ہے ان میں شیطان کی پیروی ہوگی, شیطان کی بات مانی جائے گی اور وہ اسی پر راضی ہو جائے گا. وہ کام یعنی وہ مسلمانوں کو کفر پر مجبور نہیں کرے گا, اسے پتہ ہے کہ اب اس خطے میں میری بندگی نہیں ہونی, اب مسلمان کفر نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ کوشش کرے گا اس کی, لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں میں تمہیں مجبور ہے اور تمہیں لگائے گا اس میں. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی, بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے یہاں پر. اللہ اکبر. دیکھیں آج کل یہ جرم جو ہے نا, یہ چوری, شکاری, یہ جھوٹ, یہ غیبت, یہ چیزیں, یہ برے اخلاق, یہ مسلمانوں میں زیادہ ہیں, کافروں میں نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس حدیث سے نقطہ نکل رہا ہے, اس حدیث سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے. فرمایا شیطان ان کافروں پر زور دیتا ہی نہیں ہے. جب جس بندے نے کفر کر دیا وہ تو پکا جہنمی ہو گیا, وہ تو اس کا پیروکار بن گیا, وہ تو اس کی فوج میں آ گیا, لشکر میں آ گیا اس میں. اب وہ ان کو نہیں بہکاتا جھوٹ بولو, دھوکہ دو, چوری کرو, غیبتیں کرو, نہیں, وہ بڑا کام کر لیا انہوں نے. لیکن مسلمان کفر نہیں کر سکتے, کفر پر نہیں ابھارتا, تو چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ ان کو ابھارتا ہے, جس کی وجہ سے مسلمان ان گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں, ان غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. قال ابو عيسى وفي الباب بن ابي بكر وابن عباس وجابر وحذيفه بن عمرو السعدي وهذا حديث حسن صحيح وروى زائده عن شبيب بن غرقد نحوه ولا نعرف له حديث شبيب بن غرقد. چلیے تیسرا باب ہے اس کتاب کا, باب ما جاء لا يحل لمسلم ان يروع مسلمہ. باب اس بارے میں کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو ڈرائے, دھمکائے, خوف دلائے. لا يحل نہیں ہے حلال لمسلم کسی مسلمان کے لیے ان یروع, یہ کہ وہ خوف دلائے, وہ ڈرائے, وہ دھمکائے. مسلمان کسی مسلمان کو ڈرانا دھمکانا جائز نہیں ہے, حتیٰ کہ مذاق کے اندر بھی جائز ہے نہیں. قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن ابي الذئب قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن يزيد عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, لا یأخذ احدکم عصا اخیہ, تو لا یأخذ نہیں ہے, لا یأخذ نہیں کا صیغہ ہے. فرمایا کہ لا یأخذ احدکم عصا اخیہ لاعبا او جادا, نہ پکڑے تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی لاٹھی کو. لا یاخذ نہ پکڑے, احدکم تم میں سے کوئی, عصا اخیہ اپنے بھائی کی لاٹھی, چھڑی, عصا, لاعبا کھیل کود میں, مذاق میں,
او جادن یا سنجیدگی میں. فمن اخذ عصا اخیہ جس شخص نے اپنے بھائی کی لاٹھی کو لیا پکڑ لیا تو فلیردھا الیہ اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی کو واپس کر دے. ٹھیک ہے, اس کو لوٹا دے. تو یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے, تو امام صاحب لے کر آئے اس باب میں. تو اس سے پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی بھی شخص اپنے بھائی کا سامان نہ اٹھائے. ٹھیک ہے, اور لاٹھی کی مثال کس لیے دی کہ وہ حقیر سی چیز ہے نا. اگر حقیر سی چیز کو نہیں پکڑنا جائز تو قیمتی چیز جو ہے آپ کسی کا موبائل اٹھا لیں, قیمتی چیز اٹھا لیں کسی کی, پھر بعد میں مذاق کر رہا تھا. تو فرمایا کہ لاعبن, اور نہ کھیل کود میں حلال ہے نہ مذاق میں حلال ہے, او جادن اور نہ ہی سنجیدگی میں جاد بوجھ کرنا حلال ہے. کیوں؟ فرمایا ایک تو یہ بات ہے کہ جب کسی مسلمان کی چیز چوری ہوگی تو وہ پریشانی ہے نا اس کے لیے, اور کسی مسلمان کو پریشان کرنا جائز ہے, ڈرانا جائز ہے, خوف نہ کرنا جائز ہے نہیں ہے, جیسے کھیل کود میں کیوں نہ ہو. پھر ہو سکتا ہے کہ جب تم کسی مسلمان کی کوئی چیز کھیل کود میں اٹھا رہے ہو شیطان بعد میں دھوکہ تمہیں بہکا دے, پھر بندہ بعد میں واپس ہی نہ کرے. بندہ پھر ہے بندہ اسے کیا پتا, بس ٹھیک ہے اب ہے, تو یہ جائز ہے نہیں ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. کوئی کسی کا پین اٹھا لے, کسی کی کتاب اٹھا لے پڑھتے ہوئے ہیں, کسی کا بیگ اٹھا لے, تو اس طرح کی چیزیں جائز ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان میں احتیاط کرنی چاہیے. ان میں اگر کسی کی کوئی چیز چاہیے تو اس کو بتا کے اس سے اجازت لے کے اس سے لے. ٹھیک ہے, چلے. قال ابو عيسى وفي الباب ابن عمر وسليمان بن سرد وجعل ابي هريره وهذا حديث حسن غريب لا نعرف له حديث ابن ابي ذئب والصائب بن يزيد له صحبه. امام صاحب فرما رہے ہیں اس روایت میں جو ہے نا صائب بن یزید ہے نا, حدثنا عبداللہ بن الصائب بن یزید عن ابیہ عن جدہ. ٹھیک ہے, عبداللہ بن صائب جو ہے انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا اپنے باپ صائب بن یزید سے. ٹھیک ہے, اور ان کے دادے سے. تو امام صاحب فرما رہے ہیں صائب بن یزید ہے نا, اس کے لیے بھی صحبت ثابت ہے, یہ بھی صحابی رسول ہے. قد سمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیثا, انہوں نے آپ سے کئی احادیث سنی. وہو غلام, اور کب سنی؟ چھوٹے ہی تھے, بچے ہی تھے. ٹھیک ہے, وقبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو ابن 7 سنین, اور جب آپ فوت ہوئے ان کی عمر 7 سال تھی. تو گویا کہ 7 سال میں کئی احادیثیں کر چکے تھے. ہمارے ہاں 7 سال کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے, تو 7 سال میں بہت ساری حدیث وہ لے چکے تھے آپ سے. ووالدہ, فرماتے ہیں اب ان کے والد صاحب جو ہے نا یزید. ٹھیک ہے, ووالدہ یزید بن صائب لہو احادیث, وہ بھی بہت ساری حدیث بیان کرتے ہیں. وہو من اصحاب الرسول, وہ بھی افضل صحابہ میں سے ہیں. وقد روى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, ہم نے بہت ساری روایتیں بیان کی فلم سے. اور صائب بن یزید جو ہے ہوا ابن اخت نمر, وہ نمر کی بہن کے بیٹے ہیں. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف عن الصائب بن يزيد قال حج يزيد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. یا اس حدیث میں محمد بن یوسف روایت کر رہے ہیں صائب بن یزید سے. صائب بن یزید فرماتے ہیں خود کہ جو میرا باپ یزید ہے انہوں نے حج کیا وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع. وانا ابن, اور میں کتنی عمر کا تھا اس ٹائم؟ وانا ابن 7 سنین, میں 7 سال کا تھا. تو فقال علی بن مدینی, علی بن مدینی فرماتے ہیں جہمی سجل القطان سے کہ کان محمد بن یوسف, جو محمد بن یوسف ہے نا, فرماتے ہیں ثبتن صاحب حدیث, وہ ثقہ راوی ہے, ثبت ہے, صاحب حدیث ہے. اور وکان صاحب بن یزید جدہ, اور جو صاحب بن یزید ہے نا یہ اس کے جد تھے. اب جد سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ دادا یا نانا دونوں کے لیے آتا ہے. آگے امام سے فرما رہے ہیں وقال محمد بن یوسف یقول, محمد بن یوسف فرمایا کرتے تھے کہ حدثنی الصائب بن یزید, مجھے حدیث بیان کی صائب بن یزید نے. وہو جدی من قبل امی, اور وہ جد ہے میرے لیے میری ماں کی طرف سے. وہ تو چلا یہاں جد نانے کے معنی میں ہے. باب ما جاء فی اشارت المسلمی الی اخیہ بالصلاۃ, باب اس بات میں اس مسئلے سے متعلق کہ کسی مسلمان کا اپنے بھائی کی طرف اسلحے سے اشارہ کرنا. ٹھیک ہے, اسلحے کے ساتھ ہے اس کی طرف اسلحہ اٹھانا, اسلحے کو کرنا, اسلحے کا اشارہ کرنا.
قال حدثنا عبد الله بن الصباء العطار الهاشمي قال حدثنا محمود بن الحسن قال حدثنا خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرمایا آپ نے من اشار على اخيه بحديده جس نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا کس چیز سے کسی اسلحے کے ساتھ کسی لوہے وغیرہ کی چیز کے ساتھ ہتھیار سے اشارہ کر رہا ہے لعنت الملائکہ تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں قال ابو عيسى وفي الباب بن بكر وعائشة وجابر وهذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث خالد الحذاء ورواه ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره نحوه لم يرفعه وزاد فيه وان كان اخاه لابيه وامه. تو بہرحال یہ حدیث رسول ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بھائی کی طرف خالی اشارہ کیا اسلحے سے, ٹھیک ہے, خالی اشارہ کرنے سے, کیونکہ بھائی اشارہ کرنا ممنوع ہے. ایک تو مسلمان بھائی ڈرتا ہے, اس سے ڈرے گا نا جس سے اشارہ کریں گے, ابھی باپ پڑھ لیا ڈرنا وہ جائز نہیں ہے مسلمان کو. نمبر 2, جب آپ ایسا کام کریں گے تو کیا ہوتا ہے شیطان جو ہے غلطی سے آپ سے چلوا دے تو نقصان ہو جائے, ٹھیک ہے, کہ ایسا کام ہو جائے اگلے کا نقصان ہو جائے, حرام کام, قتل ہو جائے, کوئی بھی ایسے اگلا بندہ زخمی ہو جائے آپ سے, پھر یہ کام انسان کے لیے فرشتوں کی لعنت کا باعث بنتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اب اس میں ہے کہ من اشار علی اخیہ, اپنے بھائی کے اشارہ نہ کرے, ٹھیک ہے. نیچے امام صاحب بیان کر رہے ہیں کہ اس روایت کو بیان کیا ایوب نے محمد بن سیرین سے, ٹھیک ہے. تو وہ روایت بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ سے جس میں یہ الفاظ ہے کہ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ, اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ اس کا بھائی کیوں نہ ہو, باپ کی طرف سے, ماں کی طرف سے, تب بھی جائز نہیں ہے اشارہ کرنا. چلے کل انشاءاللہ پڑھیں گے آگے اس سے. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.